یہ بات کریں گے کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، یقین نہیں آ رہا ہے ہمیں. یہ تھا وہ کانسیپٹ، یہ تھا وہ جملہ. اور جہاں تک رہا یہ بات کہ جی غریبی کا، کہ جی غریبوں کے بچے بڑے، یہ نہیں. اس پہ بھی تھوڑا سا ذرا کلیئر کرتا جاؤں. مایوسی کو ڈیلیٹ کریں، ہسٹری دیکھیں. بڑے سے بڑا آتھر، بڑے سے بڑا آدمی، بڑا سائنٹسٹ، اس کی بیسک جو سٹوری ہے وہ ایک مڈل کسی چک سے، کسی دیہات سے. یہی وہ لوگ ہیں جو جذبہ لے کر ابھرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی نے نوبل انعام لیا ہے تو اس کی ہسٹری کیا ہے، اگر رب نے کسی کو بہت زیادہ نوازا ہے تو اس کی ہسٹری کیا ہے. یہ لوگ سب رینکنگ ہوتے ہیں، نیچے سے اوپر لوگ ہیں. یہ اسکول آف تھاٹ نکال دیں اپنے ذہن سے، اور مت ملیں ایسے لوگوں سے جو آپ کو کی طرف لے کر جاتے ہیں. رب کے ساتھ جو آپ کا یقین ہے اس کو ہٹاتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں. یہی وہ معاشرے کے لوگ ہیں جو تماش بین ہیں، جو تماشا دیکھنے کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ دیکھ لیں ہم کہ گھر میں تو کھانے کو نہیں ہے تو یہ شادی کس طریقے سے ہوگی. یہ بڑے اس طرح کے فیکٹرز ہیں. ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے. وہ ایک کسی بچی کی شادی کا سلسلہ ہے. رکھوں گا بات کو جاری. ایک کالر بھی ہے. جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ یقین بہت اچھا ٹاپک ہے، لیکن یقین ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ توکل اللہ کرے. جی یہی یقین ہے، اور کیا ہے. ہاں جی. جیسے انہوں نے ابھی پہلے کالر نے بات کی تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اپنا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط کر لیں ہاں جی کہ آپ پہ لوگوں کی باتیں اثر نہ کرے. بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے. جی ہاں جی. اور آپ اللہ سے مدد مانگیں. جی دیکھیں آئمہ کے اقوال میں اور رسول اللہ کی احادیث میں جی ہزاروں جگہوں پہ بتایا گیا ہے. جی جو 4 باتیں آپ نے بتائیں، ہاں جی کہ روزی کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، عزت کے لیے، بچوں کی کامیابیوں کے لیے، ہاں جی دن رات اٹھتے بیٹھتے آپ دعائیں مانگیں جی تاکہ آپ کا جو یقین ہے وہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے. جی اور آپ یقین کریں جب آپ دعائیں مانگتے ہیں اور دن رات مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون اتر جاتا ہے. آتا ہے. جی بالکل. ہاں جی کہ میں نے جس پہ توکل کیا ہے وہ ان تمام تر باقی چیزوں سے اعلیٰ تر اور افضل تر اتنا بڑا میرا رب ہے. بے شک. اور میں جو ایک چھوٹی سی چیز ہوں اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہوں، جی تو میرا اللہ یقیناً میری حفاظت کرے گا. یقیناً. اور میں اتنے بڑے رب کو مان کے پھر میں یہ کہوں کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا اور میرا وہ کام نہیں ہوگا. جی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مشیت ہر چیز کے اوپر گرفت رکھتی. بے شک. تو اس کی مشیت کو بھی یقین کے ساتھ قائم رکھیں کہ اگر میرا کوئی کام نہیں ہوا تو اس میں بھی میرے لیے بہتری ہوگی. بہتری. جی بالکل. اور کیونکہ جو یقین ہی کی بنیاد پہ تو ہمارا سارا مذہب چل رہا ہے. جی آخرت، جی اللہ پہ یقین، جی جی رسول اللہ پہ یقین، فرشتوں پہ یقین، یہ سب تو یقین ہی ہے. اگر یقین کم ہو گیا ہاں جی تو ہماری تو ساری طاقت ہی ختم ہو گئی. جی بالکل. انرجی ہماری زیرو ہوتی جائے گی. ہاں جی. اگر ہم زندگی میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ بڑی بات یقین ہی کی ہے. بالکل ٹھیک ہو جتنا یقین مضبوط ہوگا آپ کا رستہ اتنا زیادہ سیدھا ہوتا چلا جائے. انشاءاللہ تعالی. جی اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ بھائی اور کچھ. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم. جی ناظرین تو ڈیسائیڈ یہ ہوگا کہ جی یقین جو ہے مسٹر یقین اس کو بنانا ہے جی دوست آج سے. ٹھیک ہے جی. پکی دوستی کرنی ہے اس کے ساتھ. جہاں پہ جو اپوزیشن ہے نا وہ بولے اور بے یقینی لائے، اوے یار تو یہ کر رہا ہے پھنس جائے گا، اس کو بولیں ایسی کی تیسی، مجھے میرے رب پہ یقین ہے، میرا یہ کام اس نے کرا دینا ہے اور تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا. جب ہو جائے گا پھر میں تیرے سے بات کروں. یہ یقین کے درجات ہیں. یہی وہ انرجی لیول ہے جو سوئے ہوئے انسان کے اندر جان ڈال دیتا ہے. ایک شخص بالکل ڈل ہوا ہوا ہے، بالکل ہینگ جس کو کہتے ہیں نا، بالکل جناب وہ مایوس، جناب پوچھیں کچھ نہ. اچھا مایوسی کیوں کریٹ ہوتی ہے؟ خواہش اور خلافت یہ 2 چیزیں. خلاف یعنی کہ دنیا میں جو ہم آتے ہیں یہ مرضی کے خلاف آتے ہیں، اور دنیا سے جو جاتے ہیں یہ خواہش کے خلاف جاتے ہیں. یعنی آتے ہیں
مرضی سے ہٹ کر، اور جانے جو خواہش ہے کہ اب جانا ہے لیکن جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب ہم یہ یقین کر لیں گے کہ بھی آنا اس کی مرضی سے خوشی سے آئیں، جانا بھی اسی کی مرضی سے خوشی سے جائیں، پھر یہ جو لائف کا حصہ ہے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جتنا بھی ایکسپائری ہے ہر اس مٹی کی، یہ ایک ایزی گو ہو جاتی ہے، آسان زندگی گزار کر جانا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہ جی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک پروقار زندگی گزار کر گئے. یہی آخرت ہے، یہی عاقبت ہے، اسی میں بھلا ہے سب کا، اسی میں خیریت ہے، اسی میں وہ اسرار چھپا ہوا ہے، اسی میں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے. کس چیز کا؟ یقین کا. بڑے بڑے لوگ جناب، بڑے بڑے تقوی والے لوگ، ان سے ڈسکشنز ہوئی باتیں. اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جی کل کا نہیں سوچنا ہے، کل کی فکر نہیں ہے. کیوں؟ سانس کا علم نہیں ہے کہ 2 سیکنڈ بعد کیا ہونا ہے، 5 سیکنڈ بعد کیا ہونا ہے، 7 سیکنڈ بعد کیا ہونا ہے. ایک سوچ ہے نا، ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں 8 سال 10 سال 20 سال کی پلاننگ، ٹھیک ہے جی، وہ بھی لائف کا حصہ ہے. میں ان کو بھی برا نہیں کہتا ہے یا ان کو منع نہیں کرتا، ان کی اپنی ایک ویژن ہے. ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک اپنے وسائل ہیں، لیکن وسائل تو اس کے ہیں، میرے یا آپ کے نہیں ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو. وہ وسائل کسی بھی لمحے ایسے ہو جاتے ہیں، کسی بھی لمحے ایسے ہو جاتے ہیں. کسی بھی لمحے اس کے اندر جناب 0 لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور کسی بھی لمحے وہ بالکل ہی 0 ہو جاتے ہیں، یہ بھی بتا دوں. تو جو یقین رکھتے ہیں کہ آج 0 لگنا ہے، ان کے 0 بھی لگتے ہیں اور رب کے حکم سے لگتے ہیں. اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر 0 ہو گئے ہیں تو رب کے حکم سے ہوئے ہیں، وہ بھی یقین ان کا پازیٹیو ہے. وہ پھر ان کو وہ جو 0 پر آنا ہے وہ پھر ان کو کریٹ کرتا ہے ہیرو کی طرف. ری بلڈ جس کو کہتے ہیں، یہ لائف کے اندر ایک موضوع کیا تھا، ری سٹارٹ کر دینا، کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اٹھو بھائی، دوبارہ زندگی گزارتے ہیں، آغاز کرتے ہیں نئی زندگی کا، نئی سوچ کا. ڈپریشن کا دن ہے آج، ڈیلیٹ کر دیں، یقین رکھیں اس پر. آج کی ساری ڈپریشن وہ ختم کر دے گا آپ کی، آج کی ساری ٹینشن وہ ختم کر دے گا اگر یقین ہے. اچھا اب سوچ میں پڑ جاتا ہے بندہ کہ جی وہ کس طریقے سے ختم کرے گا، کوئی انٹرٹینمنٹ دے گا میں، یا کوئی ہمارے جو مسائل ہیں اس کے لیے کسی اینجل یعنی فرشتے کو بھیجے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس میں وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے آپ کی جو اٹینشن ہے ڈپریشن والی، ایک نئی چیز سامنے لے آتا ہے. فوکس ہٹانا ہوتا ہے. وہ جیسے انسان کا فوکس ہٹتا ہے نا، وہ واپس گھوم کر سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا وہ اس کے اندر رہتا ہے، اس نقطے کے اندر، اس پوائنٹ کے اندر، وہ اتنا ایک تو نا امیدی کا خزانہ جمع کر رہا ہے، بے یقینی کی کیفیات چار ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا سیدھا جو اثر ہے وہ دل اور دماغ پر ہوتا ہے. عموماً سنا ہوگا کہ جی برین ہیمریج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی، انگریزی میں ہوتا ہے، یا جی ہارٹ کا اٹیک ہو جانا یا ہارٹ کا فیل ہو جانا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی ایسی بات ڈپریشن والی، وہ فیل کرتے کرتے 12 گھنٹے 24 گھنٹے 36 48 72 اور اس کے بعد چھٹی. کیوں؟ ڈپریشن شروع کر دیا نا اس نے. اب وہ ڈپریشن کے ساتھ اس یقین کو ڈیولپ کرتا جائے کہ یہ اس ڈپریشن کا صرف اور صرف علاج اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. سوچنے سے نہیں ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے سے نہیں، اپنے آپ کو دکھ یا الم میں رکھنے سے نہیں. اس ٹوٹل ڈپریشن، اس ٹوٹل پریشانی کا علاج اگر یہ یقین اس کو ہے کہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی جو بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے، بہت بڑی ایک لیبارٹری ہے، اس اندر اس کا علاج ہے یقین کا. اور جیسے جیسے وہ اس ہاسپٹل سے واقف ہوتا جائے گا، جیسے جیسے اس لیبارٹری سے وہ روشنائی یا کیا کہتے ہیں تعلق اس کا بنتا جائے گا، وہ بھی ادھر ہی ہیں، ہاسپٹل بھی ادھر ہے، لیبارٹری بھی ادھر ہے، اور میڈیسنز بھی ادھر ہیں. یہ بھی بتاتا جاؤں میں آپ کو، یہ سب کی سب قرآن کے اندر رکھی ہوئی ہیں اگر ہم غور کریں تو. اگر غور ہی نہیں کریں تو چلو بھی چھوڑو، کیا ہے. کہیں بات چیت ہوتی ہے نا، جیسے کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اور کوئی چیز پہ غور نہیں ہوتا ہے، یا ان اماؤنٹ پہ غور ہو رہا ہوتا ہے، یا اس ایگریمنٹ کے اوپر غور ہو رہا ہوتا ہے. اور کوئی جناب وہ کسی نے کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد کوئی دوسرے افراد تو نہیں گھوم رہے ہیں،
یہ بھی ذرا دیکھنا ہوتا ہے. لیکن وہ اس وقت غور ادھر ہوتا ہے، بڑی غور و فکر، بڑی توجہ کے ساتھ. یہی غور و فکر، یہی توجہ جب یقین کو ڈیولپ کرنے میں لگے گی، یقین کے اندر مٹیریل ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں. میں آپ کو آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں، آپ کے کام آئے گی یہ چیز. یقین کب بڑھے گا؟ ماضی میں جائیں گے. جب ماضی میں جیسے جیسے جاتے جائیں گے ویسے ویسے تمام چیزیں سامنے آتی جائیں گی کہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح یہاں سے ایگزٹ ہوگا، یقین نہیں تھا کہ یہاں پاس ہو جاؤں گا، یقین نہیں تھا کہ یہاں اچھے مارکس مل جائیں گے، یقین نہیں تھا کہ یہاں پر یہ پازیٹیو کام ہو جائے گا. جب وہ تمام چیزیں اکٹھی کریں گے نا، اس انرجی کو جب یکجا کر لیں گے تو آپ کی یقین کی کیفیت، یہ میرا رب بڑھا دے گا، یہ میرا رب آپ کے اندر کریٹ کر دے گا. پھر آپ کوئی بھی کام بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اب آپ کے پاس ایک ایسا سپر پاور ہتھیار آ گیا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی کروڑوں کی بکس لوگ خریدتے ہیں، لاکھوں روپے کروڑوں روپے تعلیم حاصل کرتے ہیں بیرون ملک جا کر کچھ ڈگریز اچیو کرنے کے لیے، صرف اس وے کے لیے. رکھیں گے بات کو جاری. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے بھائی. یہی میں اپنے حالات دیکھ کے بس بچوں کو گھر میں قرآن شریف پڑھا رہی. پہلے بھی میں نے ابھی کال کی تھی، آپ نے بہت اچھی بات کی، دوبارہ کال کر رہی ہوں کہ یہ آپ کی بات سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ میرے بچوں کو میں ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھاتی ہوں، میں ہدیہ ان سے کچھ بھی نہیں لیتی. جی ماشاءاللہ. جی مجھے کہتے ہیں تمہارے حالات ایسے، ہدیہ لو. میں کہتی ہوں یہ ہدیہ میں اللہ کے گھر جا کے لوں گی. میرے گھر ماشاءاللہ روزانہ اللہ کا کلام پاک کھلتا ہے، لیکن لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بس تانے دیتے ہیں تم بڑی مسلح بچھا کے دعائیں کرتی ہو، تمہاری بچی سانولی ہے، دیکھتے تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں بس ایک دم میرے کو ذہن میں بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ گھوم جاتا ہے کہ دیکھو وہ تنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑتے اور کیسی مدد کری. میں اللہ سے ان کا واسطہ اور ان کے وسیلے دے کر اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ان کی نیک بیویوں کی اللہ تو نے مدد کری، اسی ذریعے اس کے صدقے طفیل اور اپنے کلام پاک کے ذکر سے اللہ میرے حالات بدل دے، میرے حالات اچھے کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے. جتنے بھی روزانہ کلام پاک بچوں کو پڑھاتی ہوں، اللہ کا کلام میرے گھر میں روزانہ ماشاءاللہ کھلتا ہے. آپ بھی دعا کریں اللہ پاک اپنے کلام پاک کی ذکر سے اور نیک لوگوں بندوں بندیوں کے صدقے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ خاتون کے لیے دعا کریں، رب ان کی پریشانیاں یا رب ان کی تکلیفیں ختم کر دے. کیا کرتے ہیں اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، وہ رب پریشانی دور کر دیتا ہے. 2 کلومیٹر دور ہو گئی، 3 کلومیٹر دور ہو گئی، اس کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں، وہ پریشانیاں پھر ہمیں ویلکم کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر دعا جب پریشانی کے ختم کرنے کی کریں تو یہی ہو کہ اے پروردگار ہماری پریشانیاں ختم کر دے اور ہمیں وہ پریشانیاں دے. یہ بھی ذرا ایک سمجھنے والی بات ہے، جس میں تیری طرف رجوع ہو، جس میں تیری طرف کنیکشن ہو، جس میں اٹھنا بیٹھنا ہر وقت تیری یاد ہمارے دل کے اندر ہے. یہ وہ پازیٹیو پریشانی ہے جو ہر وقت ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے. اور جو دنیاوی پریشانی ہے یہ رب سے کٹاتی ہیں، یہ پھر اور سورسز ہوتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں جی، اس بیوروکریٹ کو پکڑتے ہیں، اس آئی جی صاحب کو پکڑتے ہیں، اس جناب پاک افواج کے کسی سربراہ کو، یہ دوسری سوشل کرائسس کا ہے. تو یقین کی دولت، یقین کی پاور، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بڑھانا ہے کم کرنا ہے، یقین سے آگے نکلنا ہے یا یقین کو ہٹا کر بے یقینی والی لائف گزارنی. یہ سب کا سب ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے. اور جب یقین کر لیں گے آپ، پھر جو آسانیاں زندگی میں آئیں گی وہ شاید آپ نے تصور نہ کی. اس کو کہتے ہیں بونس ہوتا ہے نا جی. یہ بھئی اندر ایک تیہ اور اندر ایک ارادہ کر لیا کہ اب جو بھی کام کرنا ہے پورے کا پورا رب کے اوپر یقین کر کے کرنا ہے کہ رب اس کام میں خسارہ نہیں دے گا، رب اس کام میں نقصان نہیں دے گا. یہ ہے وہ یقین کی دولت. یہی وہ یقین ہے جو پل صراط سے گزر آئے گا. یہی وہ یقین ہے جو انعام والے رستوں پر چلائے گا. یہی وہ یقین ہے کہ آخرت بھی اچھی ہوگی. آخرت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لائف کی جو لاسٹ ایکسپائری ہے نا یہاں کی اس معاشرے کی، اس میں جو لاسٹ ٹائم ہوتا ہے جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے،
اس ٹائم میں آخرت والا معاملہ ہو، کندھا دینے والے افراد ہوں، سب اکٹھے ہوں، یہ آخرت ہے۔ اور اس کے بعد جو آخرت ہے وہ تو سٹارٹ ہونی ہے جی، وہ تو شروع ہوگا، آغاز ہوگا اس کا۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خاتمہ نہیں ہے، جہاں پر فنشڈ گیم نہیں ہے۔ یہاں ہوتا ہے نا گیم اوور ہوگی، ادھر گیم اوور ہے، ادھر جو ہے وہ گیم اوور نہیں ہے، ادھر پھر ایک پراپر لائف چلنا شروع ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے میزبان SM افضل، بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ حافظ۔